وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا۔ اور جب وہ آپ کو دیکھتے ہیں إِن يَتَّخِذُونَكَ تو نہیں بناتے آپ کو إِلَّا هُزُوًا مگر مذاق۔ اَهَذَا الَّذِي کیا یہی ہے وہ شخص بعث اللہ رسولہ جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے۔ آیت نمبر 41 سورۃ الفرقان، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے۔ اور جیسا کہ یہ بات میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آیت نمبر 45 سے آیت نمبر 44 تک یہ وہ حصہ ہے سورہ فرقان کا کہ جس میں مختصر واقعات ہیں سابقہ انبیاء کے، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان کے تذکرے کے ساتھ ہی کفار مکہ کو تنبیہ کی گئی۔ سابقہ اقوام کا تذکرہ وہ بجائے خود ایک تنبیہ ہوتی ہے۔ جب بھی سابقہ اقوام کا تذکرہ کیا گیا ہے پورے قرآن میں تو وہ دراصل اس کے دو مقاصد ہیں، دو بڑے مقاصد۔ ایک تو مقصد یہ ہے کہ کفار مکہ اور معاندین نبوت کو تنبیہ کی جائے کہ جس طرح کا یہ ماضی میں لوگوں کا حشر ہوتا آیا ہے تمہارا بھی یہ حشر ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ مقصد ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جائے اور آپ کے ساتھ جو اہل ایمان ہیں ان سب کو تسلی دی جائے کہ اس سے پہلے بھی گویا اسی طرح معاندین نبوت ہوتے تھے اور اسی طرح انہوں نے نبیوں کی دشمنیاں کی ہیں اور اس کے نتیجے میں وہ تباہ و برباد ہو گئے ہیں، اور بالآخر جو کامیابی ہے وہ اللہ نے اہل ایمان اور انبیاء کے حصے میں رکھی۔ تو یہ دو مقاصد ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن حکیم کے اندر جو بھی واقعہ بیان ہوا ہے وہ کہانی کے طور پر کہانی سنانے کے لیے بیان نہیں ہوا، وہ کسی عبرت کے لیے اور کسی نصیحت کے لیے ہی بیان ہوا ہے۔ لیکن یہاں خاص طور پر انتہائی اختصار کے ساتھ اشارہ کر کے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ایک آیت میں مختلف انبیاء کے اقوام کا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اس کے بھائی کو ساتھ ہم نے اس کا وزیر بنا دیا، بوجھ اٹھانے والا، موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ پھر وَقَوْمَ نُوحٍ اگلی آیت میں آیت نمبر 37 میں جا کے لَمَّا كَذَّبَ الرُّسُلُ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے جب جھٹلایا تو ان کو اللہ تعالیٰ نے نشان عبرت بنا دیا۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا، بہت ساری اس کے درمیان آنے والی اقوام بھی تباہ و برباد ہوئیں۔ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ، یہ ہے اصل بات کہ سب کو ہم نے دلائل دیے، سب کو ہم نے مثالیں بیان کی، لیکن وہ ساری مثالوں کے باوجود، سارے دلائل کے باوجود، ساری نصیحتوں کے باوجود وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا، سارے کے سارے جو ہیں وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا اور تباہ و برباد ہو گئے، اب وہ کیوں تباہ و برباد ہوئے؟ اسی طرح پھر اگلی آیت میں وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ، وہ بستی جس کے اوپر بہت بری بارش برسائی گئی ہے، پتھروں کی بارش، اس بستی کے پاس تو آپ آ چکے ہیں اور اس کو آپ دیکھا کرتے ہیں۔ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا، کیا آپ ان کو دیکھا نہیں کرتے؟ یعنی یہ بستیاں سدوم اور اس کی دیگر بستیاں جن کے اوپر یہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جن کے اوپر پتھروں کی بارش ہوئی، یہ تو بالکل جو شام کا تجارتی راستہ تھا اس کے قریب تھی۔ بل كانوا لا يرجون نشورا، دیکھتے تو ہیں لیکن یہ اصل میں آخرت کے دن میں جی اٹھنے کو، یعنی مرنے کے بعد جو جی اٹھنا ہے اس پر یقین نہیں رکھتے، اس پر ایمان نہیں رکھتے، لہٰذا وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے آئے مر گئے ختم ہو گئے معاملہ ختم ہو گیا،
چاہے وہ پتھروں کی بارش سے مرا، چاہے کوئی طبی موت مرا، چاہے کوئی آفت سے مرا، ڈوب کے مرا، کیسے مرا، مر گئے، ختم ہو گئے، معاملہ ختم۔ لا یرجون النشورا، دوبارہ جی اٹھنے کا یہ توقع نہیں رکھتے، ان کو امید ہی نہیں ہے کہ دوبارہ اٹھا جائے۔ یہ ہے اصل میں آخرت کا عقیدہ غلط۔ لہٰذا یہ ایک تسلسل ہے، اس تسلسل میں فرمایا وَإِذَا رَأَوْكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو یہ دیکھتے ہیں، إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، تو آپ کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے سردار، آخری نبی، پیغمبر آخر الزمان، قیامت تک کے لیے ہر انسان بلکہ پوری مخلوقات کے لیے نبی، سبحان اللہ۔ لیکن یہ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جس طرح سے ایک نبوت اور رسالت کا اور اللہ کی وحی اور پیغام کا ایک تسلسل ہے، اسی طرح یہ جو دشمنی اور عداوت اور معاندین نبوت کا بھی ایک تسلسل ہے۔ لہٰذا وہ آپ کو دیکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، اور مذاق اڑا کے کہتے کیا ہے؟ أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اللہ اکبر، کیا یہ ہے وہ شخص جس کو اللہ نے رسول بنا کے بھیجا؟ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر ہرزہ سرائی کرنا یہ ایک بڑا محبوب مشغلہ ہر دور میں رہا ہے، معاندین نبوت کا، کافروں کا، منافقوں کا یہ مشغلہ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، یا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہن سہن کے حوالے سے، آپ کے جو سوشل سٹیٹس کے حوالے سے، آپ کے کوئی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات مبارکہ میں تو کوئی بات، کوئی ایسی کوئی لوپ ہول ملتا ہی نہیں جس پر بات کی جا سکے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر وہ اس طرح سے کوئی بات نہیں کر سکتے کہ آپ کی ذات میں یہ فلاں خرابی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا فلاں مسئلہ ہے، وہ تو ان کو قطعاً میسر ہی نہیں آتا، ہے ہی نہیں، کیونکہ اس کائنات میں اللہ کے بعد اگر کوئی کامل ترین ہستی ہے مخلوقات میں، تو اللہ نے جو کامل ترین ہستی بنائی ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ آپ ہر اعتبار سے پرفیکٹ ہیں، لہٰذا ان پر تو کوئی اعتراض نہیں۔ ہاں یتیم ہیں، ایک عام سے گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، خزانہ کوئی نہیں ہے ان کے پاس، ان کے ساتھ فرشتہ کوئی نہیں آیا، ان کا کوئی سوشل سٹیٹس ایسا ہوتا، پرومیننٹ ہوتے، کوئی معاملہ ایسا ہوتا، نہ تو یہ سردار ہیں، نہ ان کے پاس سرداری ہے، نہ ان کے پاس اقتدار ہے، نہ دولت ہے، کیونکہ ہمیشہ سے انسانوں کے ذہن میں یہی رہا ہے کہ دولت اور نسل، دولت اور نسل، یہ یعنی آدمی سردار کا بیٹا سردار، پھر سردار کا بیٹا سردار، یہ سرداری چلتی ہے نسلاً، یا پھر چلتی ہے دولت کے اعتبار سے، جس کے پاس دولت ہے وہ سردار بن جائے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ سورہ بقرہ میں جہاں بنی اسرائیل نے کہا اپنے نبی سے، جہاں اللہ کریم نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے لیے کوئی سردار بنا دیجئے، تو انہوں نے کہا جی طالوت کو سردار بنا دیا گیا۔ تو وہ حیران ہوئے کہ طالوت کیسا ہے، ایک بالکل انون سا آدمی ہے، نہ تو اس کے پاس دولت ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی نسباً، کوئی نسلی اعتبار سے کوئی سرداری ہے، کیونکہ وہ یہود کے اس یعنی بنی اسرائیل کے اس قبیلے سے تھے جو بہت پرومیننٹ قبیلہ نہیں تھا، بنو لاوی میں سے تھے۔ لہٰذا انہوں نے فوراً اعتراض کر دیا، نہ حسب نسب کے اعتبار سے دو ہی معیارات ہیں جو دنیا سمجھتی ہے، ایک دولت ہے اور ایک اقتدار کا تسلسل ہے، وہ دونوں ان میں نہیں تھے، لہٰذا انہوں نے اعتراض کر دیا۔ اللہ اکبر۔ لیکن اللہ کریم نے فرمایا کہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، جو سرداری کا معیار ہے وہ صلاحیتیں ہیں، اور اللہ کریم نے جسمانی اور فکری صلاحیتوں کا ذکر فرمایا، زَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اللہ کریم نے ان کو فراخی عطا فرمائی ہے علم کے اندر اور جسمانی قوتوں کے اندر، لہذا یہ ہے سرداری کا معیار، قیادت کا معیار۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اسی معیار پہ پرکھنا چاہتے تھے ہمیشہ سے کہ دولت نہیں ہے، خزانہ ہوتا، کوئی ساتھ آپ کے پاس کوئی بہت خزانے ہوتے، ہم سمجھ لیتے آپ سردار، یا پھر آپ سردار ہوتے، یا پھر ساتھ کوئی فرشتہ آتا، کوئی ایسی بات ہوتی، تو ان کو یہ اعتراض ہوتا تھا کہ ایک عام سا آدمی، ابعث اللہ بشر الرسولہ، سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہا ابعث اللہ بشر الرسول، ایک آدمی بشر کو رسول بنا دیا، حد ہو گئی ہے۔ عام سا آدمی ہماری طرح کھاتا پیتا ہے، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھانا بھی کھاتا ہے ہماری طرح، بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، عام سا آدمی ہے، یہ نبی کیسے ہو سکتا؟ یہ اعتراض تھا۔ اللہ
اللہ کریم نے فرمایا سابقہ انبیاء بھی کھانا کھاتے تھے، گلیوں بازاروں میں پھرتے تھے، سارے بشر تھے۔ پھر ان کو یہ بھی اعتراض تھا کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، اللہ اکبر، سورہ زخرف کے اندر ان کو یہ اعتراض تھا کہ ٹھیک ہے چلیں نبی بنانا ہی تھا تو یہ جو دو قریبی بستیاں ہیں، جڑواں بستیاں طائف اور مکہ، تو ان میں سے کوئی سردار بنا دیا جاتا۔ تھوڑے سردار پھرتے تھے، مکہ میں جو سردار بھی اور سیاںا سردار مشہور تھا نا، یعنی ایک تو عام سردار ہوتے ہیں، ایک سیانے ہوتے ہیں، وہ جی کوئی بات ہوتی ہے سیانے سے پوچھ لو۔ ولید بن مغیرہ بڑا سیاںا سردار مشہور تھا، تو ان کا خیال تھا کہ اگر نبی بنانا ہی تھا تو ولید بن مغیرہ کو بنا دیتے، یا پھر وہ جو ثقفی تھا عروہ بن مسعود ثقفی طائف کا سردار، یا اس کو بنا دیتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ جو مختلف قسم کے اعتراضات ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر پر اور آپ کی ہرزہ سرائی پر مجبور کرتے ہیں، اور اس اعتبار سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، کیا یہ ہے وہ شخص جس کو اللہ نے رسول بنایا ہے؟ یہ ہاذا تحقیر کے لیے کہتے تھے، بھئی بھلا یہ ہے کوئی اس کو رسول بنا دیا، یہ عام سا آدمی ہے پھرتا ہے، اس کو رسول بنا دیا؟ نعوذ باللہ من ذالک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کر۔ تو یہ اعتراض کو اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ مختلف جوابات دیے ہیں۔ کہیں تو یہ فرمایا کہ کیا وہ ہیں جو اللہ کی رحمتیں تقسیم کرتے ہیں؟ اللہ کی رحمتیں تقسیم کرنے کی ڈیوٹی ان کی ہے، یہ تو اللہ کی ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء من عبادہ، اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ تو ان کو کیا تکلیف ہے کہ فلاں نبی بنتا فلاں، یہ اللہ کی تقسیم ہے، ان کی تقسیم نہیں ہے۔ اور دوسری اللہ تعالیٰ جگہ جگہ فرماتا ہے کہ اللہ جہاں چاہتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ رسالت عطا فرماتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ کی مشیت کے اوپر کوئی پابندی عائد نہیں کی جا سکتی۔ وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر ساتھ کہتے ہیں أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ، یہ ہے وہ بندہ جو آپ کے معبودوں کو برا کہتا ہے۔ یعنی یہ کہہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اعتراض کیا ہے؟ یہ ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے۔ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، اور رحمان کا ذکر ان کو برا لگتا ہے، اس کے انکاری ہیں، اور صرف ان کو یہ اعتراض ہے کہ یہ ہمارے معبودوں کو برا کیا کہتا ہے، کیوں کہتا ہے، اور رحمان کا ذکر کیوں کرتا ہے جس کے وہ انکاری۔ اب اللہ کریم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان بتائی، یہ آپ اندازہ کیجئے، یہ دونوں آیتیں، اس کو ذرا غور سے، یہ والی آیت اور اس سے اگلی آیت غور کیجئے گا۔ یہاں یہ اعتراض ہے اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا، اس کو اللہ نے، یہ ہے وہ شخص جس کو اللہ نے رسول بنایا۔ اگلی آیت میں کیا ہے؟ یہ انہی کا قول ہے، إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْلَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا۔ ان یہاں پہ بمعنی انا ہے، یعنی بے شک۔ کادا یہ تو قریب تھا، لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا، یہ کہ ہمیں اپنے جو الہ ہیں ان سے یہ گمراہی کر دیتا، یعنی ان سے ہٹا ہی دیتا، ہمارے الہوں سے، ہمارے معبودوں سے یہ ہمیں دور ہٹا دیتا، یہ قریب تھا کہ ہمیں دور ہٹا دیتا۔ لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم ڈٹے نہ رہتے تو اس نے تو ہٹا ہی دینا تھا۔ اب اندازہ کیجئے یہ قول کن کا ہے؟ انہی کافروں کا ہے۔ ایک ہی سانس میں دو بکواسیں کر رہے ہیں، ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے بھلا وہ شخص جس کو رسول بنا دیا، گویا یہ کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتا، اور دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو لے گیا تھا ہمیں، یہ تو اس نے تو ہمیں ہمارے معبودوں سے برگشتہ کر دیا تھا، اگر ہم ہٹ دھرمی کا مظاہرہ نہ کرتے، لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم اس کے اوپر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ نہ کرتے تو یہ تو لے گیا تھا ہمیں ہمارے معبودوں سے، اس نے ہٹا ہی دیا تھا، وہ تو ہم ہی تھے جو ہٹ دھرم رہے، ڈٹے رہے تو بچ گئے، وگرنہ تو لے گیا تھا۔ کیا مطلب؟ کہ جہاں ایک آیت میں، پہلی آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ تحقیر کر رہے ہیں،
دوسری آیت میں یہ کہہ کے کہ یہ تو ہمیں ہٹا ہی گیا تھا، اعتراف کر رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلائل کی قوت کا، اور اعتراف کر رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سچا، آپ کی گفتگو سچی، آپ کا کردار سچا، آپ کے دلائل سچے، اور ان سچے دلائل کے ساتھ کوئی مقابلہ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی مقابلے کی سبیل تھی، ایک ہی مقابلے کا راستہ تھا جو انہوں نے اپنایا، وہ کیا تھا؟ بس ہٹ دھرمی اختیار کرو بس۔ تو ہم ڈٹے رہے، ہم ہی ڈھیٹ تھے جو ہم نے ڈھٹائی سے اپنے معبودوں کو تھامے رکھا، مگر نہ دلائل کے اعتبار سے تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، یہ تو لے گیا تھا ہمیں۔ تو گویا ان کی جو خود تردیدی ہے، اپنی ہی بات کی خود تردید کر رہے ہیں۔ ایک فکرے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی بھلا بندہ ہے جس کو نعوذ باللہ من ذالک رسول بنا دیا ہے، اور دوسرے فکرے میں کہہ رہے ہیں کہ اس کے دلائل کے اندر وہ قوت ہے، اس کے کردار کے اندر وہ قوت ہے کہ اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی دلیل نہیں کر سکتی۔ ہم نے سارے دلائل سے مقابلہ کیا، ہم نے سارے دلائل اکٹھے کیے، ہر بات کا مقابلہ کیا، لیکن ہم کر نہیں سکے۔ صرف ایک ہی طریقہ رہا، یہ تو لے گیا تھا ہر میدان میں، ہمیں مات دے گیا تھا۔ ان کادا لیضلنا عن آلہتنا، یہ تو ہر میدان میں ہمیں ہمارے معبودوں سے دور کر گیا تھا۔ لولا ان صبرنا علیہا، اگر ہم ان کے اوپر ڈھیٹ بن کے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر کے ڈٹے نہ رہتے تو یہ تو لے گیا تھا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو بس مسئلہ ایسا ہی تھا۔ دیکھیں صبر جو ہے نا، میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کوشش کی صبر کو سمجھنے اور آپ کے سامنے رکھنے کی، تو یہاں موقع نہیں ہے، لیکن میں صرف اس سیاق و سباق میں جو صبرنا کا مفہوم ہے اس کو ذرا سمجھنے کے لیے۔ صبر کا معنی ہوتا ہے روک لینا، اپنے آپ کو روک لینا، اور اس کو جب آپ اس لغوی معنی کو اس کے اصطلاحی معنوں کے ساتھ جوڑتے ہیں تو اس میں یہ معنی یہ نکلتا ہے کہ ہر چیز کا ایک فطری تقاضا ہوتا ہے، ہر سچویشن کا ایک فطری تقاضا ہوتا ہے۔ اس سچویشن میں جو بھی فطری تقاضا ہو، اس فطری تقاضے کو روک لینا، اس فطری تقاضے کو روک لینا، اس کا نام صبر ہے۔ جو فطری تقاضا ہے اس کو روک لیں۔ ظاہر ہے جب ہم اس کو اسلام کی اصطلاح میں روک لینا کہتے ہیں صبر، تو صبر کا معنی یہ ہے کہ اپنے سارے فطری تقاضوں کو پس پشت ڈال دینا، صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کو اپنے سامنے رکھ کے اپنے آپ کو روک لینا۔ بھاگنے کو دل چاہ رہا ہے، نہیں بھاگنا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ جنگ ہے، فرار ہونے کو دل چاہ رہا ہے، رکنا ہے، کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ یہ صبر ہے۔ کہیں رونے پیٹنے کو دل چاہ رہا ہے، نہیں آواز نکالنی، کیوں؟ فطری تقاضا رونا پیٹنا ہے، نہیں، اس لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ چپ رہنا ہے، چپ ہو جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ کہیں بیٹھ جانا صبر ہے، کہیں چل پڑنا صبر ہے، کہیں چھلانگ لگا دینا صبر ہے، کہیں ٹکرا جانا صبر ہے۔ لہٰذا یہ ہر سچویشن کے مطابق اس کا تقاضا بدلتا رہتا ہے۔ اب ظاہر ہے یہ تو اہل ایمان کو ایک ٹول دے دیا کہ صبر کرنے کے لیے ٹول کیا ہے کہ ہر معاملے میں، خوشی کا معاملہ موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، جو بھی موقع ہو، خواہش کو پورا کرنے کا معاملہ ہو یا خوف کی وجہ سے پیچھے ہٹ جانے کا معاملہ ہو، معاملہ کوئی بھی ہو، آپ کے پاس پیرامیٹر ایک ہی ہے، اور وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، بس اس کے اوپر ڈٹنا ہے۔ یہ صبر ہے۔ اسی لیے صبر کی، چونکہ ہر چیز کے اندر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو صبر ہے، صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا، نہیں کرنا تو صبر کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے علماء نے 3 قسمیں کی ہیں صبر کی۔ الصبر فی الطاعات، جو اطاعت کے کام ہیں ان میں صبر کرنا۔ صبر عن المعصیات، گناہوں سے رکنے پر صبر کرنا، اور صبر علی المصیبات، اور مصیبتوں پر، مشکلات پر صبر کرنا۔ یہ تینوں قسم کا صبر
یہ اس کے بغیر ہو نہیں سکتا جب تک وہ آپ کا جو بنیادی جو عمود ہے، جو بنیادی ٹول ہے، جب تک آپ اس کے ساتھ جڑے نہ رہیں ہو نہیں سکتا۔ اب یہاں آ جائیں، یہ کہہ رہے ہیں لولا ان صبرنا علیہا، ہم اگر اس پر ڈٹے نہ رہتے، تو اب ظاہر ہے ان کے پاس تو کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا ٹول کوئی نہیں ہے نا۔ ہمارے پاس تو ایک ٹول ہے اہل ایمان کے پاس، اللہ کی بندگی کرنی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع اور اطاعت کرنی ہے۔ ہمارے پاس تو ایک ٹول ہے جو ہمیں اپنے فطری تقاضوں کو دبا لینے کا حکم دیتا ہے۔ سارے فطری تقاضے، ساری سچویشن کی جو مغلوبیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی طرف چل پڑتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ان کا کیا ہے؟ ان کے پاس کیا ٹول ہے جس کی وجہ سے یہ ڈٹے ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ یہ اگلی آیت میں اللہ کریم نے یہ بھی بات بتا دی۔ درمیان میں بھی ایک ٹکڑا اس کا رہتا ہے، لیکن چونکہ سیاق و سباق میں وہ بات آ گئی لہذا اگلی آیت کا یہ مفہوم ساتھ شامل کر لیجئے۔ اللہ فرماتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تو نے ایسا شخص دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہش نفس کو بنایا ہوا ہے؟ ہوائے نفس اس کا معبود ہے، یہ ہے ان کا ٹول۔ لہذا وہ جو ڈٹے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں لولا ان صبرنا علیہا، شکر ہے ہم ڈٹے رہے، وگرنہ یہ تو لے گیا تھا ہمیں، اس نے تو بہکا دیا تھا، بدکا دیا تھا ہمارے معبودوں سے، ہمیں کوئی دلیل کام نہیں آئی، کچھ نہیں ہوا، بالآخر ہمیں سارے تقاضے پسے پشت ڈالنے پڑے۔ صبر کا معنی سارے تقاضے پسے پشت ڈالنے پڑے، سوالوں کا جواب نہیں آیا، قائل ہو جانا چاہیے تھا، نہیں قائل ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا کردار سامنے تھا، نہیں قائل ہوئے۔ کیوں نہیں قائل ہوئے؟ کیونکہ ہم ڈٹ گئے۔ لولا ان صبرنا، ہم نے صبر کیا۔ کس وجہ سے صبر کیا؟ اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بتاتا ہے اورأیت من اتخذ الہہ ہواہ، مومن صبر کرتا ہے اللہ کی بندگی میں، اور کافر اور منافق صبر کرتا ہے یعنی ڈٹتا ہے خواہش نفس کی پیروی میں۔ یہ ہے فرق، اور پوری زندگی میں یہی امتحان کہ کون شخص جو ہے اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، کون اپنی خواہش نفس سے زندگی گزارتا ہے۔ یہ بس یہی سادہ سا اصول ہے۔ ہر کام سے پہلے آپ دیکھ لیں آپ اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں، اپنی خواہش نفس سے کر رہے ہیں۔ خواہش نفس پہ جو زندگی گزاری وہ تباہی و بربادی ہے، اور اللہ کی مرضی سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ گزاری انشاءاللہ وہ جنت کا راستہ ہے۔ لہٰذا یہ ان کا قول ان کاد لیضلنا عن آلہتنا لولا ان صبرنا علیہا بہت ساری حقیقتوں کا انکشاف کر رہا ہے، اور بہت سارا اعتراف ہے ان کا۔ ایک تو انہوں نے یہ اعتراف کر لیا اس فقرے میں کہ جناب ہمارے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل کا کوئی توڑ نہیں، ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کا کوئی توڑ نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی جیسی ہستی کا کوئی توڑ نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی توڑ ہے ہی نہیں۔ ایک ہی توڑ ہے کہ بس ہم ڈٹ گئے ہٹ دھرمی، اور ہٹ دھرمی کی وجہ اورأیت من اتخذ الہہ وہ خواہش نفس۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا۔ اللہ آج تو یہ اپنے معبودوں پر ڈٹ کے، اپنے ان باطل معبودوں کے ساتھ جڑ کے یہ اپنے آپ کو فاتح قرار دے رہے کہ ہم نے بڑا کام کیا ہے جناب، ہم نے ہٹ دھرمی اور ڈٹائی کی وجہ سے ہم ڈٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ اور ان قریب وہ جان لیں گے، حین یرون العذاب جب وہ عذاب کو دیکھیں گے نا سامنے، اللہ اکبر، پھر ان کو پتہ چلے گا من اضل سبیلا۔ یہ تو کہہ رہے ہیں نا ہمیں گمراہ نہیں کیا، ہم گمراہ نہیں ہوئے، ہم ہٹے نہیں اپنے معبودوں سے، ان کو پتہ چلے گا کہ یہی سب سے بڑی گمراہی۔ اللہ اکبر، جس گمراہی میں یہ پڑے من اضل سبیلا، راستے سے سب سے زیادہ ہٹا ہوا کون ہے، یہ اس وقت پتہ چلے گا۔ یعنی سب سے زیادہ اضل کا مطلب ہوتا ہے ضلال ہوتا ہے گمراہی، ہم گمراہی کہہ دیتے ہیں، گمراہی کو اگر توڑ دیں لفظ کو کیا ہے، راہ گم ہو جانا۔ گمراہ کون ہوتا ہے؟ جس کی راہ گم ہو جائے، اور جس کی راہ گم ہو جائے ظاہر وہی راہ سے ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ لہٰذا مضل گمراہ کرنے والا یا گمراہ، تو اس کا مطلب وہ جس کی راہ گم ہو جائے، اس کو پتہ ہی نہیں، راہ سے دور جا ہٹے۔ تو اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں راہ سے ہٹانا چاہتے تھے اور ہم نہیں ہٹے ان کے دلائل کے باوجود، تو پتہ قیامت والے دن چلے گا کہ جس جگہ پہ کھڑے ہو یہی تو ہٹا ہوا آنا ہے۔ من اضل سبیلا، اصل راستے سے ہٹا ہوا کون ہے یہ اس دن پتہ چلے گا۔ اللہ، ہمیں یہ پتہ نہیں ہے۔ وہ رئیس امروہوی کا ایک قطعہ میں اکثر
مجھے یاد آ جاتا ہے اس طرح کے مواقع پہ کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ ہم جس جگہ پہ ہیں وہ گمراہی کی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وہ اس نے کہا کہ کہنے لگے کہ ہم کو تباہی کا غم نہیں. میں نے کہا وجہ تباہی یہی تو ہے, ہم لوگ ہیں عذاب الہی سے بے خبر. اے بے خبر, عذاب الہی یہی تو ہے. جس موقع پہ جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہی گمراہی ہے, تو ہمیں وہی تباہی ہے. اور ہم کہتے ہیں ہمیں تباہی کا غم نہیں ہے, ہم کہیں پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں, ہمیں یہی نہیں پتا کہ جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہی اصل میں تباہی. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ, ان قریب جان لیں گے, حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ, جب وہ عذاب کو دیکھیں گے اس وقت ان کو پتہ چلے گا من اضل سبیلا, کون ہے جو راستے کے اعتبار سے زیادہ گمراہ, زیادہ ہٹا ہوا ہے. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ, اب دوبارہ اس کو تازہ کر لیجئے اور سابقہ جو کانٹیکسٹ ہے وہ جوڑ لیجئے. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ, کیا تو نے دیکھا ہے من وہ اتخذ جس نے پکڑ لیا یا بنایا ہے الہہ اپنا الہ, ہواہ اپنے خواہش نفس, جو خواہش نفس پر چل کر زندگی گزار رہا ہے اس کو افانت تکون علیہ وکیلا, کیا آپ اس کے ذمہ دار بن سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کے نگران بن سکتے ہیں؟ افانت, پس کیا تو, تکون علیہ ہوگا اس پر, وکیلا نگران, کیا آپ اس کے نگران بن سکتے ہیں؟ ذمہ دار اس کو آپ واپس لا سکتے ہیں جس نے کھلم کھلا اعلان کر دیا ہو کہ میرا معبود میری خواہش نفس ہے, میں نے زندگی اپنی خواہش نفس کے مطابق, اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے زندگی گزارنی ہے. تو باقی سارے تقاضے پس پشت ڈال دیے گئے. جب ہر چیز فکر و شعور کا تقاضا, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا تقاضا, انسان ہونے کا تقاضا, سب پس پشت, روح کا تقاضا ایون جو اللہ تعالیٰ نے اندر رکھا ہوا تھا, وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, وہ جو آدھا انسان تقوی والا اندر ہی تھا اس کو بھی پس پشت ڈال دیا. صرف اور صرف اپنی خواہش نفس, وہ جو صرف برائی کی طرف لے کے جاتی ہے, اس کو سامنے رکھ لیا. اَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا, بتاؤ اس کو واپس آپ کیسے لائیں گے؟ آپ اس کے اوپر نگران ہیں, آپ اس کے ذمہ دار ہیں. اس کے ذمہ دار کیسے بن سکتے؟ جب کسی قوم نے فیصلہ کر لیا ہو, یا کسی انڈیویجول نے یا کسی قوم نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ ہم نے زندگی خواہش نفس کے مطابق گزار, جو مزاج یار میں آئے ہیں, بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں نا, جو مزاج یار میں آئے, یہ کیا ہے؟ اور اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ, کیا تم نے اس شخص کو دیکھا, اس قوم کو دیکھا جس نے خواہش نفس کو معبود بنایا ہوا. اللہ اکبر. آپ دیکھیں یہ جب ہم مغربی تہذیب کے اوپر تنقید کرتے ہیں تو بڑی لمبی چوڑی ہم باتیں کرتے ہیں, حالانکہ اس پوری بحث کو آپ اس ایک فقرے میں سمجھ سکتے ہیں. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ. 1789 کے انقلاب فرانس سے لے کر جو ٹیکنالوجیکل انقلاب ہے جس کو وہ ریناساں کہتے ہیں, اپنی نشت ثانیہ کہتے ہیں, اس نشت ثانیہ سے لے کر آج تک جتنا بھی ماڈرن یورپ ہے یا ماڈرن مغرب ہے, پورا کا پورا ویسٹ, وہ زندگی اسی ایک اصول پہ گزار رہا ہے کہ جو جی کرتا ہے وہ کر لیں, خواہش نفس کی پیروی. اس کو انہوں نے ایک بڑا پڑھا لکھا نام دیا ہے جو ہابز نے دیا, تھامس ہابز نے دیا تھا, یوٹیلیٹیرینزم, کہ ہر چیز وہ اچھی ہے نا جو فائدے میں کی ہو ہماری. فائدہ کون سا؟ جو مادی ہے, جو سامنے نظر آنے والا فائدہ ہے. یہ کیا ہوا جی, قبر میں جا کے یہ ہوگا, آخرت میں یہ ہوگا, مریں گے تو پھر یہ ہوگا, فلاں, مر گئے بس بات ختم. اس کے بعد کس نے اٹھنا کس نے نہیں اٹھنا یہ معاملہ بات کا ہے. یہاں کیا فائدے کی چیز ہے اور کیا فائدے کی چیز نہیں, بس مقابلہ یہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے پاس جو اللہ کی طرف سے العلم آ گیا, آپ نے ایک طرف ان کی خواہشات نفس پر مبنی نظام ہے, ایک طرف آپ کا وحی الہی کا نظام ہے, آپ نے ان دونوں میں سے ایک کو چوز کرنا. آپ نے چوز کیا کیا؟ آپ نے چوز کر لیا جیسے پورے مغرب نے فیصلہ کر لیا. اور اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ, قرآن کہتا ہے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا. اللہ فرماتا ہے وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ, سورہ بقرہ میں پڑھا ہے,
اگر آپ ان کی خواہشات نفس کی پیروی کریں بعد الذی جاءک من العلم، حالانکہ اللہ کی طرف سے آپ کے پاس العلم آ گیا ہے، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کی طرف سے آپ کا نہ کوئی کار ساز ہوگا، نہ کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی مددگار ہوگا۔ چار دوسری جگہ فرمایا انک اذا لمن الظالمین، اگر یہ آپ حرکت کریں گے تو پھر آپ ظالموں میں سے ہو جائیں۔ لہٰذا ظالم کو آپ صرف یہ نہ سمجھیں کہ ظالم جو کسی کا حق مارتا ہے، ظالم ظلم قرآن میں بالعموم شرک کے لیے آیا ہے، کیونکہ سب سے بڑا ظلم وہی ہے نا، سب سے بڑا حق مارنا اللہ کا حق مارنا ہے، تو ان الشرک لظلم عظیم۔ تو آپ اگر خواہشات نفس کی پیروی کریں گے اللہ کی بندگی کو چھوڑ کر اور اللہ کی پیغام کو چھوڑ کر، تو انک اذا لمن الظالمین، تو آپ مشرکوں میں سے ہو جائیں گے، ظالموں میں سے ہو جائیں گے، آپ مشرکوں میں سے ہو جائیں گے۔ لہذا پورا نظام کھڑا ہے، روح کا تقاضا کبھی نہیں دیکھا گیا۔ آپ مغرب کو پورے کو سٹڈی کر لیجئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جتنی بھی کتابیں مسلمانوں نے لکھی ہیں مغرب کے بارے میں، وہ تو ایک طرف، آپ صرف مغرب کی کتابیں، مغرب والوں کی کتابیں جو مغرب والوں نے لکھی ہیں مغرب کے بارے میں، وہ پڑھ لیں۔ کوئی کتاب آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں روح کا تقاضا مد نظر رکھا گیا۔ جتنے سوشل سائنٹسٹ ہیں سارے پڑھ لیں۔ روح، انسان کے اندر ایک جسم ہے، ایک روح ہے، روح کا تقاضا کبھی ملحوظ رکھا ہی نہیں گیا، صرف اور صرف جسمانی تقاضے، اچھی لیونگ، اچھا گھرانہ، اچھا گھر، اچھا پہننا اوڑھنا، اچھے معاملات، بس یہی زندگی۔ لہذا وہ 5 دن خوب گدھوں کی طرح کماتے ہیں، آپ جا کے پوری ان کی تہذیب وزٹ کر لیں، 5 دن گدھوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ ہماری طرح رات آدھی رات تک یہ لوگ جو بیٹھے ہوتے ہیں مارکیٹوں میں وہ نہیں بیٹھتے۔ کیوں نہیں بیٹھتے؟ اس لیے کہ انہوں نے صبح 9 بجے کام پہ جانا ہوتا ہے۔ پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ وہ صبح 9 سے 5 کام کرتے ہیں، لیکن یہ کام کرتے ہیں وہ 5 دن۔ 5 دن کام کرنے کے بعد جو کچھ وہ کماتے ہیں اگلے 2 دن میں وہ ضائع کرتے ہیں۔ ویکینڈ کے اوپر آپ دیکھیں گے پوری رات وہ پھرتے رہیں گے، کھاتے پیتے رہیں گے، پیتے پلاتے رہیں گے۔ زیادہ سے زیادہ جو بچاتے ہیں وہ اتنا کہ بچاتے ہیں کہ چونکہ گھر موجود ہے، کھانے کو موجود ہے، گاڑی موجود ہے، بس باقی ویکینڈ پہ سارا کھا پی لیا، موج اڑا لی، اور بس اتنا سا اور بچا لیا جو سال بعد ایک سیر کرنے کے لیے جانا ہے، چھٹیاں ہوگی پھر دنیا میں کہیں سیر کرنے کے لیے نکلیں گے۔ یہ زندگی ہے بس۔ خواہش نفس کی پیروی، اور وہ بالکل آخرت ان کے پروگرام میں شامل ہی نہیں۔ آپ یہ بتائیں جن کی زندگی کا مطمع نظر یہ ہو کہ میں نے اپنی خواہش نفس کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور آخرت اس کے پروگرام میں نہ ہو، آپ اس کو ہدایت کیسے دے سکتے ہیں؟ اَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ کیسے نگران بن سکتے ہیں، ان کی نگرانی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں جنہوں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ جو اقبال نے کہا تھا دیار مغرب کے رہنے والوں، خدا کی بستی دکان نہیں ہے، کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ ذرے کم عیار ہوگا، تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، شاخ نازک پہ جو آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ شاخ نازک کیا ہے؟ بس ہتھیلی پہ سرسوں جمانا، یہ خواہش نفس کی تکمیل۔ اور آئیتا من اتخذ الہ ہوا، جس نے فیصلہ کر لیا میں نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی، لہٰذا وہ کبھی آپ کو گلی میں بیٹھا نظر آئے گا، کبھی آپ کو وہ قہبہ خانے میں نظر آئے گا، کبھی آپ کو گندی جگہ پہ نظر آئے گا، کبھی اس کا دل کرے گا تو کسی اچھی جگہ بھی بیٹھ جائے گا۔ لہٰذا اس کا اچھی جگہ بیٹھنا بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا اللہ کے نزدیک، کیونکہ اس کا پورا پروگرام اپنی خواہش نفس کی تکمیل کے گرد گھومتا ہے، اللہ کی مرضی پوری کرنے کے لیے یا اللہ کی بندگی کے لیے نہیں گھومتا۔ بھائی یہ فرق، ایسے لوگوں کو آپ کیسے دے سکتے ہیں، ہدایت کیسے دے سکتے ہیں؟ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اب آپ کی ذمہ داری کے حوالے سے آگاہ بھی کیا جا رہا ہے، ریلیکس بھی کیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ
ان کو صرف ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ کی ذمہ داری صرف پہنچا دینا۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کے اوپر پہنچا دینا ہے، حساب رکھنا ہماری ذمہ داری۔ اور اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہتے ہو، وَلَٰكِنَ اللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت۔ لہٰذا ہم یہ بات چھوڑ دیں، ذہن سے نکال دیں، خاص طور پہ آج کے دور کا داعی، آج کے دور کا مصلح، اس کو سب سے پہلے تو خود صالح ہونا چاہیے، صالح ہو پھر وہ مصلح ہوگا، اور پھر جو اصلاح کا کام وہ کر رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اس کو ہدایت پر لانا ہے۔ ہم بحث کرتے ہیں کہ وہ علمی بحث ہو چاہے کوئی بحث ہو، ہمارا دل کرتا ہے دوسرا بندہ ہماری بات مان لے، منوانا چاہتے ہیں۔ بھئی کیوں مانے؟ آپ کے ذمے کیا ہے؟ آپ کیوں یہ چاہتے ہیں کہ منوانا آپ کے ذمے ہے؟ نہیں، آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا۔ آپ بات کریں پازیٹیو انداز میں، پہنچ جاتی ہے، بس آپ کی ذمہ داری ختم۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ، حساب لینا جو ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ اللہ کریم نے سورہ الرعد کے اندر فرمایا۔ پھر لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی جبر نہیں ہے، یہی تو ہے۔ پھر جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کریں، بس آپ نصیحت کرنے والے ہیں، بات ختم۔ آپ کوئی داروغے نہیں رکھے ہوئے کہ ڈنڈا پکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ میں نے ادھر جانا ہے، ادھر نہیں جانے دینا تمہیں، بس آپ ان کے اوپر نگران اور ذمہ دار نہیں۔ ما انت علیہم بجبار، آپ ان کے اوپر کوئی سختی کرنے والے، کوئی جبر کرنے والے نہیں ہیں، بس آپ کی ذمہ داری پہنچا دینا۔ لہٰذا ان کا پورا جو دماغی اور فکری اور عملی جو پورا پیراڈائم ہے وہ بتانے کے بعد کہ وہ تو خواہش نفس کی پیروی ہے، اور جس فرد نے یا جس پوری تہذیب نے، جس قوم نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ ہم نے تو اپنی خواہش نفس کے مطابق زندگی گزارنی ہے، آپ اس کو کیا دلیل دیں گے؟ کوئی دلیل رہ جاتی ہے پیچھے؟ افانت تکون علیہ وکیل، آپ ان کے نگران ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے ان کے بارے میں پریشان ہونے کی۔ ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا آپ گمان کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثریت سنتی ہے اور سمجھتی ہے؟ انہم الا کالانعام، یہ تو ڈنگروں جیسے ہیں۔ انہم نہیں ہیں وہ، الا کالانعام، یہ چوپایوں جیسے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کا خیال یہ ہے، یعنی بندہ سوچ رہا ہوتا ہے ان کو تبلیغ کرتے ہوئے کہ یہ سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، ان کی شعور ہے ان کے اندر۔ اس کے اندر کیسا شعور؟ جس نے فیصلہ کر لیا میں نے زندگی اپنی مرضی سے گزارنی، بات ختم۔ وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، آپ اس کو جو بھی دلیل دیں گے وہ اس کو واپس لے آئے گا کہ میری مرضی کیا ہے، لہذا اس نے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ جب تک وہ اپنے فکر و شعور کو اس تقاضے کے مطابق نہیں ڈالتا اور یہ طے نہیں کرتا کہ میں نے کسی کی بات سننی ہے، ان کی آنکھوں کے آگے سے خواہش نفس کی تکمیل کا اور اس کی پیروی کا یہ پردہ نہیں ہٹتا، اس وقت تک آپ ان کو نہ سنا سکتے ہیں نہ سمجھا سکتے ہیں۔ ام تحسب، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ریلیکس بھی کیا جا رہا ہے اور آپ کو ان کی پوری سائیکی بھی بتائی جا رہی ہے۔ ام تحسبهم ان اکثرهم یسمعون او یعقلون، کیا آپ سمجھتے ہیں، ام تحسب کیا آپ گمان کرتے ہیں، ان یہ کہ اکثرهم ان کی اکثریت، یسمعون او یعقلون سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں، انہم الا کالانعام نہیں ہیں وہ بلکہ مگر چوپایوں کی طرح، بل ہم اضل سبیلا بلکہ وہ چوپایوں سے بھی گئے گزرے ہیں، بل ہم بلکہ وہ اضل سبیلا ان سے بھی زیادہ دور ہیں، گمراہ ہیں رستے کے اعتبار سے، کس سے؟ جانوروں سے۔ یہ وہی بات ہے جیسے فرمایا کہ لہم اعین لا یبصرون بہا، اللہ نے آنکھیں دی تھیں وہ ان سے دیکھتے نہیں، ان کو کان دیے تھے ان سے سنتے نہیں ہیں، ان کو دل دیے تھے اس سے سمجھتے نہیں ہیں۔ تو جب وہ فکر و شعور کا تقاضا ملحوظ ہی نہیں رکھتے تو اولئک کالانعام بل ہم اضل، تو پھر تو وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اس بات کو میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ
یہ فرما سکتا تھا، بہت سادہ سا فقرہ ہے، اولئک اضل الانعام، یہ لوگ چوپایوں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں، یہ کہا جا سکتا تھا، اضل الانعام چوپایوں سے بھی گئے گزرے، یہ نہیں فرمایا۔ ہماری توجہ کو، ہماری پوری اٹینشن اس کو ایڈریس کیا ہے پوری توجہ سے، اولئک کالانعام، ہر ایک کی توجہ ہو جائے، یہ انسان نہیں ہے، یہ چوپایوں کی طرح۔ انسان کو تو اللہ نے بڑی عزت دی ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم تو بڑی عزت اور تکریم والی مخلوق ہے۔ تو جب کہہ دیا اولئک کالانعام تو اس کا مطلب ہے نیچے آ گیا۔ وہ جو کہتا ہے کہ انسان معاشرتی حیوان ہے، سنا ہے نا، وہ کہتا ہے کہ مین از سوشل اینیمل۔ او بھائی یہ اینیمل نہیں ہے، یہ انسان ہے۔ انسان سوشل نیچر رکھتا ہے، انسان سماجی فطرت رکھتا ہے، لیکن یہ جانور نہیں ہے، جاندار ہے۔ یہ ایک ایسی سپیشی ہے جو سارے جانداروں سے ممتاز ہے، یہ انعام نہیں ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اولئک کالانعام فرما کے، اور یہاں فرمایا انہم الا کالانعام، نہیں ہیں وہ مگر چوپایوں جیسے۔ اب یہاں آ کے طبیعت، دماغ، توجہ ٹھہر جاتی ہے، ٹھہر گئی۔ پھر فرمایا بل ہم اضل، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ مطلب کیا کہ جب آپ کی پہلے سٹیپ پہ توجہ ٹھہری تو پھر آپ کا خیال یہ جائے گا کہ جتنے بھی چوپائے ہیں، چاہے وہ پالتو چوپائے ہیں، چاہے درندے ہیں، چاہے کوئی مرضی ہیں، جیسے بھی ہیں، دنیا کے جتنے بھی 4 ٹانگوں والے جانور ہیں، انسان تو پھر 2 ٹانگوں والا تو نہ رہا، پھر تو یہ 4 ٹانگوں والا بن گیا۔ تو توجہ ادھر چلی، چاہے یعنی بلی، کتے کے اندر اور انسان کے اندر کوئی فرق نہیں رہا، یہ ویسا ہی ہو گیا۔ پھر فرمایا بل ہم اضل سبیلا، بلکہ یہ اس سے زیادہ آگے بڑھے ہوئے ہیں، کہ گزرے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس لیے کہ جانور تو اپنا وظیفہ وجود ادا کر رہے ہیں، وہ اپنا مقصد وجود پورا کر رہے ہیں، لہٰذا وہ وجود جو اپنا مقصد وجود پورا کر رہا ہے اور وہ وجود جو اپنا مقصد وجود پورا نہیں کر رہا، یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ لہٰذا انسان اس کتے جیسا بھی نہیں ہو سکتا جو اپنا مقصد وجود پورا کر رہا ہے، جس مقصد کے لیے اللہ نے اس کو پیدا کیا وہ کر رہا۔ بلی کو جو اللہ نے مقصد دیا وہ پورا کر رہی۔ جو پورے جتنے بھی جانور ہیں، جتنے بھی جاندار ہیں، ہر جانور، ہر جاندار وہ اپنا مقصد وجود پورا کر رہا ہے سوائے انسان کے۔ جب انسان جو اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے اور اس نے معبود اپنے خواہش نفس کو بنایا ہوا ہے، تو پھر یہ ان جانوروں کے برابر تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو پھر کتے مائنڈ کر جائیں گے نا، گدھے مائنڈ کر جائیں گے کہ انسان کو گدھوں جیسا کہہ دیا، کتے مائنڈ کر جائیں گے کہ یہ ہمارے جیسا کہہ دیا۔ اس لیے اللہ کریم نے ہر جگہ پہلے سٹیپ پہ لا کے ہماری توجہ مبذول کروائی ہے کہ کل انعام، یہ جانوروں جیسے ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ ان کے برابر یہ ہو نہیں سکتے۔ الم تر الی ربک کیف مد الظل، اب یہ یہاں تک لا کے پھر آگے جو ہے وہ اللہ کریم نے یہ آیت نمبر 45 سے جو آیت نمبر 62 ہے، یہ جو حصہ ہے سورہ فرقان کا، یہاں اللہ کریم نے دلائل توحید عطا فرمائے ہیں، اور اس میں یوں کہہ لیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جد و جہد جاری رکھنے کی ایک تلقین فرمائی ہے، اور ساتھ توحید کے دلائل دیے ہیں کہ گویا اس کمپیریزن کے بعد کہ یہ لوگ جو ہیں خواہش نفس کے پیروکار ہیں، یہ نفس پرست لوگوں کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے، یہ ان کو آپ صرف بتا سکتے ہیں، آپ ان کو ظاہر ہے راہ راست پہ لا تو نہیں سکتے، آپ ان کو پہنچاتے جائیں۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔